بر صغیر پاک و ہند کے عالم حمید الدین فراہی 18 نومبر 1863 کو اعظم گڑھ کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ مولانا فراہی کے یہاں رسمی تعلیم کے 2 دور تھے اور ان میں سے ہر دور اپنی جگہ نمایاں اور مکمل۔ تعلیم کے پہلے دور میں انہوں نے دینی تعلیم کے علاوہ عربی اور مشرقی علوم سیکھے، جس کی تکمیل نجی تعلیمی درسگاہوں میں ہوئی، جبکہ دوسرے دور میں انگریزی اور مغربی علوم کی تحصیل کی، جس کے لیے سرکاری اداروں کا رخ کیا۔ مولانا فراہی کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی، جس کا آغاز دستور کے مطابق ناظرہ اور حفظ قرآن سے ہوا۔ مولانا موصوف نے خود بھی اپنے حالات زندگی تحریر کیے تو پیدائش کے بعد جس بات کا ذکر کیا وہ حفظ قرآن ہی تھا۔ حفظ قرآن سے فارغ ہو کر عام دستور کے مطابق پہلے فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ اس زمانے کا عام طریقہ تعلیم یہ تھا کہ ایک وقت میں ایک ہی مضمون پڑھتے تھے، اسی لیے فارسی زبان میں بہت جلد ترقی حاصل کر لی اور شعر کہنے لگے۔ مولانا کی عمر ابھی 14 برس ہی تھی کہ طلب علم کی خواہش میں 1877 کے زمانے میں شبلی نعمانی کے درسگاہ میں ثانویہ تلمذ طے کیا۔ اس زمانے میں مولانا ابو الحسنات عبدالحی لکھنوی فرنگی محلی کے حلقہ دروس کی بڑی شہرت تھی، چنانچہ فقہ کی تحصیل کے لیے مولانا فراہی نے کچھ مدت تک عبدالحی لکھنوی کے حلقہ دروس میں شرکت کی۔ مولانا فراہی نے سن 1882-83 تک دینی تعلیم مکمل کر لی تھی۔ اس کے بعد وہ بیماریوں کا شکار ہو گئے اور کچھ عرصے بعد انگریزی زبان کی طرف راغب ہوئے۔ کرنل گنج اسکول الہ آباد میں داخل ہو گئے۔ انٹرنس کا امتحان پرائیویٹ طور پر دے کر MO کالج علی گڑھ میں داخل ہوئے۔ یہ علی گڑھ کالج کے عروج کا زمانہ تھا۔ سر سید احمد خان اس کے ناظم اعلیٰ، مسٹر آرنلڈ وغیرہ اس کے پرنسپل، مولانا شبلی نعمانی بحیثیت مدرس اور مولانا الطاف حسین حالی وہاں کے مقیم و ساکن تھے۔ ہر وقت علمی مسائل و تحقیقات کے چہچہے رہتے تھے اور ان کی صحبتیں حاصل تھیں جن میں ہر ہونہار طالب علم کے فطری جوہر کے چمکنے کا موقع حاصل تھا۔ علی گڑھ میں مولانا فراہی نے انگریزی اور دوسرے علوم کے ساتھ ساتھ خاص توجہ سے فلسفہ جدیدہ کی تحصیل کی اور اس میں امتیاز حاصل کیا۔ مولانا فراہی نے فلسفہ جدیدہ اسی کالج میں معروف مستشرق پروفیسر آرنلڈ سے پڑھا۔ داخلے کے 2 سال بعد 1893 میں الہ آباد یونیورسٹی سے 2nd ڈویژن میں انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کیا۔ 2 سال بعد 1895 میں مولانا فراہی نے الہ آباد یونیورسٹی سے BA کا امتحان بھی 2nd ڈویژن سے پاس کر کے وہ چاہتے تھے کہ اسی سال پہلی فرصت میں MA عربی کے امتحان میں شرکت کریں۔ چونکہ وہ عربی کے اسکالر تھے اس لیے انہیں کسی خاص تیاری کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے وہ بلا تاخیر امتحان میں بیٹھنا چاہتے تھے، مگر چند ناگزیر وجوہات کی بنا پر وہ MA نہ کر سکے۔ MA کا خیال ترک کرنے کے بعد مولانا فراہی نے LLB کی تعلیم میں مصروف ہو گئے۔ فراہی صاحب نے سندھ مدرسہ کراچی میں بحیثیت معلم اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا۔ کراچی کے بعد وہ MAO کالج علی گڑھ، میور سینٹرل کالج الہ آباد اور عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد جیسے نمایاں تعلیمی اداروں میں تدریسی خدمات انجام دیں۔ سن 1919 میں اپنے آبائی وطن واپس ہوئے اور پھر آخری وقت تک مدرسۃ الاصلاح سرائے میر اعظم گڑھ کی نظامت میں مصروف رہے۔ 11 نومبر سن 1930 کو مولانا موصوف کا انتقال ہو گیا۔